الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے لے کر 91 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا جَاءَهُمْ میں الف سے پہلے جیم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ جاءہم کتاب میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کتاب من میں با پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من عند اللہ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عند اللہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مصدق لما میں قاف پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ من قبل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جاءہم میں الف سے پہلے جیم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ جاءہم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فلعنت اللہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش آ رہا ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا بِهِ انفسہم میں ہا کے نیچے کھڑا زیر جو کہ یا مدہ کے قائم مقام ہے تو یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ این یکفروا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بما انزل میں
الف سے پہلے میم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انزل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ من فضلہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من یشاء میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فباءوا بغضب على غضب۔ فباءوا میں الف سے پہلے با پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ غضب میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا اور با وقف کی صورت میں ساکن ہوگا تو یہاں پر وقف کی صورت میں جب با ساکن ہوگا تو حرف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عذاب مہین میں با پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ نؤمن میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ بما انزل میں الف سے پہلے میم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انزل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم۔ وهو الحق میں قاف حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ مصدقا لما میں صاد اور قاف حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑے جائیں گے۔ دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں بھی قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ مصدقا لما میں قاف پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے غنہ نہیں کریں گے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ انبیاء میں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ من قبل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کنتم مؤمنین میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظीम। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इखलास के साथ कुरान पाक को पढ़ने, इसे समझने, इस पर अमल करने और दूसरों को सिखाने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।